بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12۔ الحمدللہ ہم نے 11 اسباق مکمل کر لیے۔ آج ہم 12واں سبق پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم فعل مضارع حرف نفی کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن اعادہ ضروری ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا ماضی اور مضارع کے 3 وزن ہیں۔ فعل ماضی کے 3 وزن کون سے؟ فعل، فاعل اور فاعل۔ اس میں سے پھر ہم نے بات کی تھی کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ فاعل کے وزن پر استعمال ہوتا ہے، اس سے کم فاعل، اور کچھ جو ہے وہ فاعل کے وزن پر استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ فعل مضارع کے بھی 3 وزن ہیں۔ وہ کون سے؟ یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ سب سے زیادہ جو ہے وہ یفعلو استعمال ہوتا ہے، اس سے کم جو ہے وہ یفعلو، اور کچھ جو ہے وہ یفعلو کے وزن پر ہے۔ اب سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا ماضی کا ہے وہ فاعلہ ہے، اس کے ساتھ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا یفعلو ہے، اور اس سے کم جو ہے وہ یفعلو ہے، اور سب سے کم جو ہے اس کے ساتھ فاعلہ یفعلو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے کم جو استعمال ہونے والا ماضی کا ہے وہ فاعلہ ہے۔ اس کے ساتھ جو اوزان مضارع کے استعمال ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو استعمال ہوں گے فاعلہ کے ساتھ وہ یفعلو کے وزن پر ہوں گے، اور اس سے کم فاعلہ یفعلو کے وزن پر ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرا وزن ماضی کا جو ہے وہ فاعلہ ہے۔ فاعلہ کے ساتھ مضارع کا جو وزن استعمال ہوتا ہے وہ یفعلو ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی ہم نے سمجھ لی تھی کہ اصل جو وزن ہے، اصل جو سانچہ ہے، بنیاد ہے، وہ فاعل لام کلمہ ہے، فعل کی جانچنے کا جو آلہ ہے۔ اس کے سے پھر 6 شاخیں نکلتی ہیں، وہ ضربہ، نصر، سمع، فتح اور حاسبہ اور کرومہ۔ یہ 6 بڑی شاخیں ہیں۔ اصل سانچہ کیا ہو گیا؟ وہ فعلہ یعنی فاعل لام کلمہ ہے، اور سب سے بڑے جو 4 ہیں وہ ضربہ، نصر، سمع اور فتح ہیں۔ پھر 6 ابواب کے بارے میں ہم یعنی کہ جن کو ہم نے شاخیں بولا، ان کو ہم اپنی اصطلاح میں 6 ابواب کے نام سے کہتے ہیں۔ ایک کو باب کہتے ہیں، جمع ابواب۔ تو ان سے جتنا مادہ استعمال ہوا تھا، ضربہ کے مادے سے جو استعمال ہوا ہے وہ 58 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور نصرہ کے مادے سے قرآن میں 129 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور سامعہ کے مادے سے قرآن میں 153 مرتبہ استعمال ہوا ہے، فتحہ سے 33 مرتبہ، اور حاسبہ سے 32 مرتبہ، اور کارومہ سے 103 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پھر ہم نے ماضی کی گردان بنانا سیکھی تھی کہ کیسے بنے گی۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا۔ اس طرح فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ پھر یہ بھی بات کی تھی ہم نے کہ فاعل لام کلمہ ایک وزن ایک جو وزن جانچنے کا ایک آلہ ہے، لیکن اصل میں فاعلہ کا مطلب ہوتا ہے کرنا۔ پھر ماضی منفی بھی پڑھا تھا ہم نے کہ ما فعل، ما فعل، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتم، ما فعلتم، ما فعلت، ما فعلنا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلت، ما فعلنا۔ پھر ہم نے مضارع کی گردان بھی پڑھی تھی۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعل، تفعلانی، تفعلون، افعلو، نفعلو، تفعلوا، تفعلان، يفعلن، تفعلين، تفعلان، تفعلن، افعلوا، نفعلوا۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ جو تھا ضمیر منفصل لے کر آئے تھے،
جسے ہم کہتے ہیں سپریٹڈ پروناؤنس کہتے ہیں، تو ان کو ساتھ لا کے ہم لے کے آئے تھے، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ سپریٹڈ پروناؤنس جہاں بھی آئیں گے اس کے بعد والا اسم جس کا لنک کوئی بھی لفظ ہو جس کا تعلق اس کے ساتھ ہو، تو دونوں کا ایک جیسا ہونا ضروری ہے، کہ دونوں اگر ایک واحد ہے تو وہ بھی واحد ہوگا، اگر ایک تثنیہ ہے تو دوسرا بھی تثنیہ ہوگا، تو اگر ایک جمع ہے تو دوسرا بھی جمع ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ضمیر متصل ساتھ لے کر آتے ہیں تو دونوں کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے، دونوں مخالف ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ہوا یملکو، ملک یملکو مطلب مالک ہونا، ہوا یملکو وہ مالک ہے یا ہوگا، یعنی کہ مالک ہوتا ہے یا ہوگا، اس کا ترجمہ تو یہ بنے گا ہما یملکانی، وہ مالک ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ اسی طرح یملکہ وہ مالک ہوتا ہے اس کا یا ہوگا، اسی طرح تمام کا۔ باب ناصرہ سے عبد یعبد عبادت کرنا، ہوا یعبد وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، ہما یعبدانی وہی دونوں عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، ہم یعبدون وہی سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ اسی طرح انت تعبد انتما تعبدانی انتم تعبدون انا اعبد نحن نعبد، اس طرح ہیا تعبد ہما تعبدانی ہن یعبدن، دیکھتے جائیں کہ ساتھ دونوں جو ہے بالکل ایک جیسے ہیں۔ انتی تعبدین انتما تعبدانی انتم انتن تعبدن انا اعبد نحن نعبد۔ اس کے ساتھ ضمیر منفصل ضمیر متصل ساتھ ملاتے ہیں، جسے جسے اٹیچ پروناؤنس کہتے ہیں۔ تو کیا بنے گا، یعبدہ وہ عبادت کرتا ہے اس کی، یعبدہما وہ عبادت کرتا ہے ان دو کی۔ یعبدہم وہ عبادت کرتا ہے ان سب کی۔ یعبد واحد ہے، لیکن اس کے ساتھ جو استعمال ہو رہا ہے وہ جمع کا صیغہ، جمع کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ضمیر متصل میں دونوں کا ایک دوسرے کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یعملو وہ کام کرتا ہے یا عمل کرتا ہے، وہ یعملو یہ عاملہ یعملو سمع سے آئے گا، عاملہ اس کا ماضی ہے اور یعملو اس کا مضارع ہے، وہ یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طرح یعملہ وہ عمل کرتا ہے اس کو، یعملہما وہ عمل کرتا ہے ان دو کو، ترجمہ اس طرح بنے گا، یہ آپ نے لکھ کر جمع کروانا ہے۔ ہوا یجعل، جعل یجعل بنانا، ہوا یجعل وہ بناتا ہے، وہی بناتا ہے، یجعلہ وہ بناتا ہے اس کو، دونوں کا ترجمہ واضح ہو گیا۔ یملکو اس مادے سے قرآن میں 206 مرتبہ استعمال ہوا، اور یعبدو کے مادے سے قرآن میں 272 مرتبہ استعمال ہوا، اور یعملو اس مادے سے قرآن میں 360 مرتبہ استعمال ہوا، اور یجعلو اس مادے سے قرآن میں 342 مرتبہ استعمال ہوا۔ یہ ہمارا یہ پچھلا سبق چل رہا ہے۔ پھر ہم نے مضارع کے کچھ حروف پڑھے جن کو حروف عطینہ کہتے ہیں، جن کو علامت مضارع کہتے ہیں۔ اس میں سے یا اور تا یہ غائب کے سیغوں اور غائب اور حاضر کے سیغوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن الف اور نون جو ہے وہ متکلم کے سیغوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ان کو کیسے سمجھیں گے، ہوا یفعل، یا شروع میں لگائیں گے، یفعلانی یفعلون انت تفعل انتم انتما، یہ جو
اب یہ جو الگ الگ بتایا گیا ان کو، یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ مطلب کہ اگر خالی یفعلوا بھی بولتے ہیں تو اس میں ہوا کا معنی پایا جا رہا ہے، اگر یہ فعلانی بولتے ہیں تو اس میں ہما کا معنی پایا جا رہا ہے، اگر خالی کہتے ہیں یہ فعلانی تو اس کا معنی ہوگا وہ کرتے ہیں یا کریں گے، اگر ہما لے کے آگے تو اس معنی میں تاکید ہو جائے گی، یعنی کہ ڈبل معنی آ جائے گا، تو اس کا معنی ہوگا کہ وہی لوگ کرتے ہیں یا کریں گے، تو اس طرح اس میں اگر معنی کا تکرار آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس معنی کے اندر تاکید پائی گئی ہے۔ اسی طرح انت تفعلو، کہ تفعلو کی تا ہے وہ انت کو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ بھئی اس میں انتا ضمیر جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اس میں انتا کا معنی پوشیدہ ہے۔ تفعلانی کے اندر بھی انتما کا معنی پوشیدہ ہے، تفعلون کے اندر انتم کا معنی پوشیدہ ہے، اسی طرح افعلو کے اندر انا کا معنی پوشیدہ ہے، نحنو کے نفعلو کے اندر نحنو کا معنی پوشیدہ ہے۔ پھر ہم نے ان دونوں کے درمیان فرق پڑا تھا کہ فعل یفعلو، فعلا یفعلانی، فعلو یفعلون، اب ماضی ہو یا مضارع، علامات دونوں میں آتی ہیں، ماضی کی علامت صرف آخر میں آتی ہے، اور مضارع کے اندر شروع میں بھی آتی ہے اور آخر میں بھی آتی ہے، یعنی کہ دو دو علامتیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں، اور مضارع کے آخری حرف پر پیش ہوتا ہے۔ ماضی سے مضارع بنانے کا بھی طریقہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ شروع میں حروف عطینہ میں سے جو بھی حرف لے کے آئیں لے کے آئیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ بھئی یہ کس باب سے ہے، باب فتح سمیع کرما یا باب نصر ضرب سے ہے، تو اسی کے مطابق فاعل لام کلمے کے عین کلمہ یعنی کہ آخر سے پہلے والا جو کلمہ ہے اس کو اس کے مطابق زبر زیر پیش دیں گے، اور دوسرے حرف کو ہم لوگ ساکن کر دیں گے۔ حروف نفی ہم نے پڑھ لیا، ما اور لا ہے، ما اکثر ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی مضارع کی نفی کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور لا اکثر مضارع کی نفی کے لیے آتا ہے اور کبھی کبھار جو ہے وہ ماضی کی نفی کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ ما جیسے اکثر جو استعمال ہو رہا ہے اس کی مثال جیسے وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ مضارع کی نفی کے لیے ما استعمال ہو وما يخدعون الا انفسهم، اور انہوں نے دھوکہ نہیں دیا مگر اپنی آپ کو، اب یہ مضارع کی معنی میں وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں اپنے مگر اپنے آپ کو۔ اب لا جو ہے وہ اکثر مضارع کی نفی کے لیے آتا ہے، تو اس کی ایک مثال ولا یظلم ربک احدا، کہ آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور کبھی کبھی اگر جب وہ ماں کے لا جو ہے وہ ماضی کے اوپر آئے تو اس کی ایک مثال جو ہے فلا صدق ولا صلی۔ آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھنا تھا، ہم نے مضارع منفی پڑھنا تھا، وہ مضارع جس کے شروع میں حرف نفی ہو۔ مضارع کی نفی کے لیے اکثر لا ہی آتا ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ ما استعمال ہو جاتا ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے، لیکن ہم جو ہے وہ پریکٹس کریں گے صرف لا کے ساتھ تاکہ ہماری جو ہے وہ زبان پختہ ہو، لیکن یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ما بھی کبھی کبھی مضارع کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، تاکہ ہمیں یہ نہ ہو کہ یار ہم کوئی نئی چیز دیکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ اب لا جو استعمال ہوتا ہے اکثر کے لیے، اس میں سے کچھ مثالیں جو یہاں ذکر کی ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ اسی طرح انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں اعلم جانتا ہوں، عالمہ یعلم جاننا، ما لا تعلمون وہ جو لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ کبھی اب کبھی کبھی جو ما لے کر آ رہے ہیں وما یضل به، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے، میں نے کہا تھا نا کہ ماضی کے مضارع کے اندر جو ہے اگر ہم ینصرو کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر
ہوا کی ضمیر کا معنی پوشیدہ ہے، تو یضلو کے اندر بھی ہوا ضمیر کا معنی پوشیدہ ہے۔ وما یضل بھی، اور نہیں وہ گمراہ کرتا بھی اس کے ذریعے، اس کے ساتھ، دونوں کا معنی آ سکتا ہے۔ وما یکفر بہا، اور نہیں انکار کرتے بہا اس کا۔ اب اس کی گردان کیسے بنے گی؟ اسی طرح لا يفعل، لا يفعلان، بالکل شروع میں لا لے کے رہ گئے، اور بالکل ویسے ہی ساری گردان جو ہے مضارع کی استعمال ہو جائے گی۔ معنی کیا ہوگا؟ وہ نہیں کرتے، کرتا یا نہیں کرے گا۔ لا يفعلان، وہ دو نہیں کرتے یا نہیں کریں گے۔ لا يفعلون، وہ سب نہیں کرتے یا نہیں کریں گے۔ اب انہی کے ساتھ جو ہے ہم نے اپنی مشق کرنی ہے۔ وہ کیسے مشق کریں گے؟ ضمیر منفصل و ضمیر متصل لا کے۔ وہ کیسے؟ ہوا لا يفعل، وہی نہیں، وہی نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا۔ ہما لا يفعلانی، وہی دو نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے، تاکید کے ساتھ اس میں معنی آ جائے گا۔ اب اگلا لفظ ہے ضمیر متصل ساتھ لا کر یتبعہ۔ تبع یتبعہ، پیروی کرنا، یتبعہ وہ پیروی کرتا ہے اس کی۔ یتبعہ کے اندر میں نے کہا کہ ہوا کی ضمیر کا معنی پوشیدہ ہے، تو ہم اس کا معنی واحد کے ساتھ کریں گے۔ یتبعہ واحد کا صیغہ آ رہا ہے۔ یتبعہ وہ اتباع کرتا ہے اس کی۔ یتبعہما وہ اتباع کرتا ہے ان دو کی۔ یتبعہم وہ اتباع کرتا ہے ان سب کی۔ اسی طرح آگے معنی چلے گا۔ لا یتبعہ وہ نہیں اتباع کرتا ہے اس کی۔ لا یتبعہما وہ نہیں اتباع کرتا ہے ان دو کی۔ لا یتبعہم وہ نہیں اتباع کرتا ہے ان سب کی۔ اس طرح معنی آگے تبدیل ہوتا رہے گا۔ آگے ہوا لا یضرب، وہی نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا۔ اس طرح آگے ترجمہ لا یضربہ، ضمیر متصل ملا کے، وہ نہیں مارتا یا نہیں مارے گا اس ایک کو۔ لا یضربہما وہ نہیں مارتا یا نہیں مارے گا ان دو کو۔ اس طرح ہوا لا ینصر، وہی نہیں مدد کرے گا یا نہیں، مدد نہیں کرے گا، کرتا یا نہیں کرے گا۔ لا ینصرہ وہ مدد نہیں کرتا اس ایک، کر رہا اس ایک مرد کی یا کرے گا۔ لا ینصرہما وہ مدد نہیں کر رہا یا نہیں کرے گا ان دو کی۔ اس طرح آگے معنی ضمائر کے ساتھ بدلتا رہے گا۔ ہوا لا یسمع وہی نہیں سن رہا۔ ہوا لا یسمعانی وہی دو نہیں سن رہے یا نہیں سنیں گے۔ لا یسمعہ وہ نہیں سن رہا یا نہیں سنے گا اس کو۔ لا یسمعہما وہ نہیں سن رہا یا نہیں سنے گا ان دو کو۔ لا یفتح ہوا لا یفتح وہی نہیں کھولے گا۔ لا یفتحہ وہ نہیں کھولے گا اس کو، کھول رہا ہے یا کھولے گا اس کو۔ لا یفتحہما وہ نہیں کھول رہا یا نہیں کھولے گا ان دو کو۔ اس طرح معنی آگے بدلتا جائے گا، جس کا آپ نے مشق کر کے جمع کروانی ہے۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، وہ معنی اور لا معنی نہیں، یکلمہم، کلم یکلم بات کرنا، یکلمہم بات کرے گا ان سے، اللہ اللہ، ولا اور نہیں، ینظر دیکھے گا، الیہم الا کا معنی کیا تھا؟ کی جانب، الیہم ان کی طرف۔ ولا یسرقنا اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنینا اور زنا کریں اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلنا اور نہ قتل کریں گی۔ لا سب کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ سرق یسرق چوری کرنا، ضرب یضرب سے آتا ہے۔ زنا یزنی یہ بھی ضرب یضرب سے آتا ہے۔ قتل یقتل، یقتل یقتلانی یقتلون، اس طرح مؤنث کا تقتل تقتلانی یقتلنا، ولا یقتلنا۔ مزید کچھ مثالیں ذکر کی ہیں، ولیکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد لے لیا، لا تسفکون دماءکم کہ تم خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کا، لا یملکون لانفسہم
نہیں توڑتے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا. لا یملکون، وہ ملکیت نہیں رکھتے لانفسہم اپنے ذات کے لیے، نفعا ولا ضرا، نفع کی اور نہ نقصان کی. ولا ينقضون الميثاق، اور نہیں توڑتے وعدہ. لا يعلمهم الا اللہ، نہیں جانتا ان کو مگر اللہ. مزید آیات ہیں. لا يمسهم فيها نصب. لا يمس، نہیں چھوئے گا، ہم ان کو، فیہا اس میں جنانی کے جنت میں، تھکاوٹ، نصب تھکاوٹ. لا يخلقون شیئا، پیدا نہیں کر سکتے وہ کچھ بھی. فإن اللہ لا يهدي من يضل، تو بے شک اللہ لا يهدی ہدایت نہیں دیتا، من يضل اس کو جو خود گمراہ ہونا چاہے. لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنو گے جنت میں کوئی لغو بات. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا وہ اس میں اور نہ جیے گا. غائب کی مثال. اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حاضر کی مثال. قال انی اعلم ما لا تعلمون. دوسری مثال. سنقرئک فلا تنسى. متکلم. لا اعبد ما تعبدون ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک. متکلم کا. انا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نطيع فيكم احدا ابدا. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، پکارتا ہے اللہ کے علاوہ اس کو جو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس کو جو اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لا يسمن ولا يغني، اس سے پہلے دوسری آیت. لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، نہیں عذاب دے گا اس جیسا عذاب کوئی اور نہ باندھے گا اس جیسا باندھنا کوئی. لا يسمن ولا يغني من جوع، نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ نجات دے گا بھوک سے. آئے کچھ مثالیں ہیں. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب فما استطاعوا ان يظهروه فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما علمناه الشعر وما ينبغي له. آج ہم نے الحمدللہ اس سبق مضارع منفی سیکھا، اس کے وزن میں قرآن شریف میں سینکڑوں الفاظ ہے. اس کے علاوہ 4 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 925 بار آئے ہیں. باپ کے لیے آپ نے اس کو جب بھی قرآن پڑھیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. اسی کے ساتھ الحمدللہ ہماری معلومات کا ذخیرہ 25,421 پر مرتبہ کے اوپر، یعنی 421 الفاظ پر مشتمل ہو گیا. الحمدللہ.